آج کل شادی میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آنے والی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ مغرب کی نام نہاد روشن خیالی کی سوچ اور مغرب کے ایجنڈے پر کام کرنے والی وہ این جی اوز جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کو اسلام سے دور کر کے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جائے، وہ مختلف ذرائع استعمال کر کے فلموں ڈراموں کے ذریعے سے مسلمان بچیوں کے اندر یہ زہر پھیلا رہے ہیں کہ آپ آزادی حاصل کریں، حجاب کے اندر آپ کو قید کیا جا رہا ہے۔ ارے میرے مسلمان بہنوں، آپ کو حجاب کے اندر قید نہیں کیا جا رہا، اسی قید کے اندر آپ کی آزادی ہے۔ جس نام نہاد آزادی کے نام پر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کے لیے تباہی ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر مسلمان بچیوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا جو اسلام سے دور لے جانے کا سبب بن رہا ہے۔ آزادی کے نام پر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے شوہروں سے آزادی، اسلام سے آزادی، کس چیز کی آزادی آپ کو چاہیے؟ گھر کے اندر رہنے میں ہی آپ کے لیے عافیت ہے۔ آپ کے لیے کچھ سوچیں۔ اگر کیلے کے اوپر سے چھلکا اتار کر پھینکیں گے تو مکھیاں تو آئیں گی نا۔ جب حجاب ہی آپ اتار کر چلیں گی تو لوگوں کی نظریں تو اٹھیں گی۔ اور جن چند عورتوں نے لباس پہنا ہوتا ہے ان میں بھی ایک تعداد ہے کہ ان کے حجاب کو مزید حجاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دور آ گیا ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ایڈز جیسی مرض مسلم معاشرے میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز بروز کنواری ماؤں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ جو یورپ کا حال ہوا ہے وہی وہ مسلم معاشروں کا کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں لڑکوں کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ آج وہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہی زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں آئے روز واقعات سنتے نہیں کہ فلاں جگہ سے بچہ ملا، فلاں جگہ پہ کوئی بچہ پھینک کے چلا گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زنا ہوتا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا حجاب اتارنے سے ہی ہوتی ہے، نام نہاد آزادی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زنا میں پڑھ کے بچوں کو پیدا کر دیا اور پھر ان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ایک گناہ کے بعد کئی گناہ کر ڈالے۔ خدا کے لیے کچھ سوچیں۔ آپ نے جن کو فالو کرنا تھا، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان میں تو بڑے بڑے نام آتے ہیں، ان کی تو بڑی بڑی مثالیں ہیں، ان کی زندگی پر تو درس دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو جنگوں میں شرکت کر کے اپنے بچے شہید کروا کر بھی اپنے سر سے حجاب نہیں اترنے دیا، اور یہاں تک کہہ گئے جو تاریخ کا حصہ بن گیا، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا حیا ختم نہیں ہوا۔ ان کے اقوال تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ نے ان کو فالو کرنا تھا۔ آپ کن کے پیچھے چل پڑی ہیں؟ کن کو فالو کرنے لگ گئی ہیں؟ آپ نے جن کو فالو کرنا تھا ان میں تو خدیجۃ الکبریٰ، حفصہ، فاطمۃ الزہراء، ام کلثوم، رقیہ، زینب کے نام آتے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکالا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور آپ لباس اتار کر چلنا چاہتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے ان کو فالو کرنا تھا۔ آپ کن کے پیچھے چل پڑی ہیں؟ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ واپس آئیں اسلام کی طرف، دین کی طرف، یہی اسی میں بقا ہے۔ جب ایسی عورتوں کی عمر گزر جاتی ہے پھر ان کو منہ ہی کوئی نہیں لگاتا، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد تو سیکھ ہی جانا ہے، مرنے کے بعد تو سمجھ آ ہی جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی واپس آ جائیں، ابھی کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ اسلام اور دین اور شریعت کے اندر ہی بقا ہے۔